1997 کی بات ہے، 97 کی بات، ایک 97 کا واقعہ ہے اور ایک غالباً 2004 5 6 کا واقعہ ہے۔ 97 کا واقعہ یہ ہے، 97 کا، کہ مجھے کراچی جانا تھا بہت ضروری۔ اب میں ملتان گیا، اس نے کہا جی ایک ہی جہاز ہے، اس میں کوئی سیٹ نہیں ہے۔ میں نے جانا تھا، میں بیٹھ کے سورۃ قریش پڑھنے لگا، پڑھتا رہا۔ میں نے کہا اگر کوئی چانس ہو مجھے بتا دیجئے۔ تھوڑی دیر میں مجھے بندے نے بلایا، اس نے کہا جی ایک ہی سیٹ ابھی کینسل ہوئی ہے، کسی صاحب نے جانا تھا، آپ آ جائیں، پیسے اتنے دے دیں۔ ایک میری نانی اماں تقریباً 100 سال کے قریب تھی، 2009 میں فوت ہوئی۔ میں نے نانی اماں سے کہا نانی اماں لاہور آئیں، بوڑھی تھی، میں نے کہا میں آپ کو جہاز میں بہاولپور سے لاہور میں لاؤں گا۔ وہاں جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ویدر موسم خراب ہے اور جہاز نہیں آ رہا، 1:50 پہ آتا تھا اور 2:50 پہ لاہور میں آ جاتا تھا، گھنٹے میں۔ ویدر خراب ہے۔ میں نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کی، ان سے بھی عرض کیا کہ آپ بھی سورۃ قریش پڑھیں، ذکر کریں۔ انہوں نے ذکر کیا۔ اب بیٹھے بیٹھے کوئی 2 گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا جی ملتان کا بھی موسم خراب ہے، جس جہاز نے ملتان میں لینڈ کرنا تھا، فوکر تھا، اس نے اب بہاولپور میں لینڈ کرنا ہے، اترنا ہے، لہٰذا اب یہاں سے وہ ملتان کی سواریاں بہاولپور میں اتارے گا، بہاولپور سے PIA اس کو خصوصی بس دے گی، وہ سواریوں کو پہنچائے گا ملتان، اور یہاں کی جو لاہور جانے والی سواریاں ان کو اٹھا لے گا۔ حیرت، کہاں کا جہاز بھٹکا کہاں آ گیا۔ ہاتھ سے میرے اوپر پتھر نہ گرے، بجلی نہ گرے، تارے نہ ٹوٹیں، عمارت نہ گرے، آفتیں بلیات مجھ سے ٹلی رہیں، ناکامیاں پریشانیاں دکھ درد مجھ سے دور رہیں۔ یہ ایک محنت ہے جو ساری زندگی انسان کرتا ہے۔ پھر جب کوئی شعور کی زندگی گزارتا ہے تو پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے، چیزیں حاصل کرنی ہیں، اور کچھ زندگی میں پانا ہے، پھر اس پہ لگ جاتا ہے۔ اور یہی محنت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ ساری محنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان بھی ختم اور اس کی داستان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے سفر میں کر کیا گیا تھا، یہ بات لکھی جا رہی ہے۔ اسی لاہور میں کتنے کروڑوں اربوں آئے اور پھر چلے گئے، اور کتنے آئے اور آج ان کا نشان نہیں ہے۔ بڑے شہرت یافتہ تھے، بڑے نامور تھے، اتنے نامور کے لوگ ان کا نام سننے دیکھنے کو ترستے تھے۔ آج ان کا نشان نہیں، آج ان کا نام نہیں، آج ان کا ذرہ نہیں، آج ان کی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں لوگ کون کون سی عنوانات دیتے تھے، بادشاہوں کا لقب دیتے تھے، سب مٹ گیا۔ ایک زندہ رہے گی چیز، اور وہ یہ رہے گی کہ یہ دعائیں تسبیح کی شکل میں، وظیفے کی شکل میں، کسی عمل کی شکل میں، یہ جو دعا ہے یہ فضاؤں میں، ہواؤں میں رہے گی، اور ہر آنے والی نسل کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، غور سے سمجھے اور اپنی سمجھ کو متوجہ کریں۔ جتنی دعائیں آپ مانگ کے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں دعا ہے، رکوع دعا ہے، اور رکوع کی تسبیح دعا ہے، اذان سننا دعا، اذان دینا دعا، اذان کا جواب دینا دعا، قرآن سننا دعا، قرآن کا پڑھنا دعا، یہ ساری چیزیں دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان کا یہ جو خلا ہے اس میں معلق رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں۔ زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے اس میں محفوظ رہتی ہیں، اس میں محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا، ہم دعائیں کر کے چلے گئے، مانگ کے چلے گئے، صدقے کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، وظیفے کے نام پہ، حرام کی راہوں کو چھوڑ کے، حرام کی لذتوں کو چھوڑ کے، حرام کے راستوں کو چھوڑ کے، وہ رزق کی شکل میں، وہ مال کی شکل میں، وہ کسی عہدے کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کے چلے گئے، چلے جائیں گے۔
پر جو یہ حقائق ہیں یہ فضاؤں میں رہتے ہیں اور نسلوں میں حصہ ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ بڑوں کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، بڑوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا، تو بڑوں کا روحانی ورثہ بھی تقسیم ہوتا ہے جس طرح جسمانی ورثہ تقسیم ہوتا ہے. بڑوں کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے. بدقسمت ہوں گے جن کے بڑوں نے دعاؤں کا ورثہ ان کے لیے نہ چھوڑا ہوگا. بدقسمت ہوں گے، دعاؤں کا ورثہ ان کے لیے نہ چھوڑا ہوگا، بدقسمت ہوں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، دعاؤں سے مراد صرف یہ ہاتھ اٹھانے والی دعا نہیں، غور سے سمجھیں، یہ صرف ہاتھ اٹھانے والی دعا نہیں. آپ کا ہر صدقہ، آپ کا ہر خیر کی طرف اٹھا قدم، آپ کے ہر شر سے بچنے کی تدبیر، آپ کی ہر حرام سے ہٹنے کی ترکیب، یہ سب دعائیں ہیں. آپ کی نماز دعائیں، آپ کے سجدے دعائیں، آپ کی تسبیح دعائیں، آپ کا رکوع دعائیں، آپ کی تلاوت دعائیں، یہ دعائیں ہیں. یہ آپ اپنی نسلوں کے لیے ایک ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورثہ چھوڑ کے. جب آپ کی نسلیں، آپ کے بعد میرے پردادا نے رحمت اللہ علیہ نے 1919 میں حج کیا. ان کے 1919 میں مانگی جانے والی دعائیں، ان کے والد نے حج کیا، ان کے والد نے حج کیا. ان کے 1919 سے اور اس سے پیچھے 1819 سے اس سے پیچھے وہ جو نسلوں کے لیے دعائیں تھیں وہ آج دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور اس کا مجھے احساس ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ادراک ہوتا ہے. اس کی بعض مناظر آنکھوں سے دیکھتا ہوں. انہوں نے کیا دعائیں مانگی تھی میری خبر میں نہیں ہے. 1919 میں، 1819 میں، اس سے پیچھے انہوں نے کیا دعائیں مانگی تھی مجھے کوئی خبر نہیں. مگر ان دعاؤں کی تاثیر، ان دعاؤں کی طاقت، ان دعاؤں کی وجہ سے کھلنے والے رستے، ملنے والی سچی راہیں آج آنکھوں سے نظر آتی ہیں. آپ جو پل پل دعا کر رہے ہیں، پل پل دعا کر رہے ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی انداز میں، یہ سارا کا سارا نظام جمع ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا نظام جمع ہو رہا ہے جو آپ کو کام آئے گا، آ رہا، اور آپ کی نسلوں کے کام آئے گا. یاد رکھیے. مجھے کئی مالداروں نے کہا، بڑے بڑے مال، بڑی بڑی دولتیں، بڑی بڑی چیزیں، کہنے لگے تسبیح خانے کی نشست اور محفل کے بعد احساس ہوا کہ ہمارے لیے ہمارے بڑے دعاؤں کا ورثہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. ہمیں تنہا چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں فقیر چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں منگتا چھوڑ کر گئے تھے. دعاؤں کا ورثہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے ہمارے لیے. اور اگر ہمارے لیے دعاؤں کا ورثہ چھوڑ کر جاتے، آج یہ مشکلیں، یہ مسائل، یہ الجھنیں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ بربادیاں، یہ ناکامیاں ہمارے ساتھ نہ ہوتی. یاد رکھیے گا، کھائی جانے والی غذا، سنیں غور سے، جو آج آپ غذا کھا رہے ہیں، کھائی جانے والی غذا نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. کیے جانے والے عمل نسلوں میں منتقل ہوتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا. خاتون کہنے لگی کہ یہ شخص جو فوت ہو گیا میں بھی اس کی بیوی ہوں. اس نے اپنی دوسری بیوی سے کی اطلاع میں نہیں دیا تھا. گواہ کچھ نہیں تھے، مر گئے تھے. کوئی اندراج وغیرہ رجسٹر تو ہوتے نہیں تھے. حضرت رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی سے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. اس بیوی میں سے بھی بیٹا تھا، اس بیوی میں سے بیٹا تھا. ایک وہ بیوی تھی جس کو سب کی خبر تھی، ایک وہ بیوی تھی جس کو کسی کی خبر نہیں تھی، بیٹا تھا. آپ نے دونوں بیٹوں کو دوڑایا، ایک پیچھے رہ گیا، ایک آگے چلا گیا، اور آپ نے فتویٰ دیا، فیصلہ کیا یہ بھی بیٹا ہے. وہ جوانی کی اولاد تھی، یہ بڑھاپے کی اولاد تھا، اس لیے پیچھے رہ گئے. وہ جوانی کی اولاد ہے، یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، اس لیے پیچھے رہ گئے، کمزور ہے. آپ کی غذائیں آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. قوتیں، طاقتیں، تدبیریں، عقلیں، نقش نئے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. آپ کی غذائیں اگر نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں تو کی جانے والی دعائیں بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. ہوا اور فضا کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، یہاں ان کی برکات باقی رہتی ہے. اور اگر نسلوں کو حصے ملتے رہتے ہیں، کبھی صحت کی شکل میں، کبھی تمنگری کی شکل میں، کبھی رزق کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کبھی نصیب اور مقدر کی شکل میں، کبھی راحت اور رحمت کی شکل میں، کبھی عفو اور عافیت کی شکل میں، کبھی عطا اور شفقت کی شکل میں، یہ سارے کے سارے حصے ملتے رہتے ہیں. یہ سب حصے ملتے رہتے ہیں. کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم نے جو دعا کی تھی ہماری دعا ناکام گئی. کبھی نہ سوچے ہماری دعا ناکام گئی. کبھی نہ سوچئے گا یہ ہماری دعا کا اثر نہیں ہوا. نہ. اور اگر کسی نے غائبانہ ہمارے لیے دعا کی تھی وہ بھی کبھی غائب نہیں جائے گی، کبھی ضائع نہیں جائے گی.
چلی گئی ہمارے ساتھ. ایک دم کوئی جھٹکا لگتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے اوہ کسی کی دعا کام آ گئی. ایک دم کوئی ایسی چیز ہوتی ہے انہونی اور انسان گمان نہیں کرتا, انسان کہتا ہے کوئی ہاتھ کا دیا کوئی صدقہ یا کوئی دعا کام آ گئی. ہاں فضاؤں میں موجود ہے اسٹور سارا. کبھی 7 نسلوں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے, کبھی 2 نسلوں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے, کبھی 5 نسلوں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے, کبھی 14 نسلوں میں, کبھی 21 نسلوں میں, کبھی 41 نسلوں میں چلتا رہتا ہے. یہ اتنا تھوڑا سرمایہ اتنا نسلیں تھوڑا کھائیں گی, سرمایہ زیادہ نسلیں زیادہ کھائیں گی, سرمایہ زیادہ نسلیں زیادہ کھائیں گی. ایک ساتھ کہنے لگے آپ نے ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا دیا تھا دم کر کے, وہ روٹی کا ٹکڑا خشک میں نے آٹے والے ڈرم میں ڈال دیا, کبھی آٹا ختم نہیں ہوتا. اس کے ساتھ دعا تھی, اس میں اعظم کا دم تھا. اس کے ساتھ دعا تھی, اس میں اعظم کا دم تھا. اس کے ساتھ تاثیر تھی, اس کے ساتھ کمال تھا. وہ دعائیں زندگی میں اثر کرتی ہیں, وہ دعائیں زندگی میں ساتھ لیتی ہیں اور دیتی ہیں اور زندگی کے ساتھ چلتی ہیں. کبھی بھی کوئی لفظ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دیں, کبھی نہ کہیں کہ اس لیے کبھی میرے کام نہیں آئے گا, سبحان اللہ میرا کبھی کام نہیں آئے گا, درود پاک پڑھا ہوا میرے کام نہیں آئے گا. کیسے ممکن ہے؟ ایک چھوٹی سی چینی کی چٹکی تو اثر کرتی ہے کہ میرا شوگر میری تیز ہو گئی ہے, ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی تو اثر کرتی ہے میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے. اس کا اثر نظر آتا ہے. آپ سارے میرے اس حال میں لائٹیں ساری بند کر دیں, ایک 0 کا بلب جلا دیں, آپ کو حال میں روشنی ملے گی, احساس ہوگا روشنی ہے. کیسے احساس نہ ہوگا؟ جس طرح اس کا احساس ہوتا ہے اسی طرح زندگی میں احساس ہوتا ہے. ایک پھانس پھنس جاتی ہے, چھوٹی سی باریک شیٹ ہوتی ہے, کئی دفعہ بانس کی لکڑی اٹھاتے یا زندگی میں کوئی لکڑی کا کام کرتے یا اٹھاتے, اس کی ایک چھوٹی سی پھانس ہے جو پھنس جاتی ہے. پوچھو ہوتا کیا ہے جس میں بے چینی کا انداز اور تکلیف کا انداز, اور دانت میں کوئی روٹی اور بوٹی کا ذرہ پھنس جاتا ہے, کیا اس کا احساس نہیں ہوتا جب تک کہ نکل نہ آئے؟ زندگی کے یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں, نامعلوم اور غیر محسوس چھوٹی چیزیں ہیں جس کا بظاہر احساس نہیں ہوتا, لیکن یہ زندگی پہ اثر رکھتی ہے چیزیں, اس کا اثر ہوتا ہے. سفر میں کی جانے والی دعائیں, مصیبت کے وقت کی جانے والی دعائیں, اور عمل, نیک عمل, کسی کی مدد کر دی, کسی کی خدمت کر دی, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کو صرف سلام کر دیا, بس سلام کر دیا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس نے جو جواب دیا ہے اس وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی, کیا محبوبیت کی گھڑی تھی, کیا رحمت کی گھڑی تھی. اس نے کہا وعلیکم السلام, بس اتنا کہہ دیا کہ مولا تجھ پہ سلامتی بھیجے, اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے, بس یہ لفظ اس نے کہا اور اوپر سے فیصلہ ہو گیا. میرا اللہ کہتا ہے اس میں سلامتی بھیج دو. وہ جو آنے والا عذاب تھا جو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کی معصیت کی وجہ سے یا اس کے گناہ نہیں تھے, آزمائش میں نے بھیجنی تھی, وہ ہم نے جب سلامتی کر دی ہے وہ ہٹا دو. سلامتی کی وجہ سے آنے والے وہ گناہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی آفت, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کوئی الجھن, کوئی دکھ, کوئی مسئلہ, اللہ پاک کہتا ہے ہٹا دو اس سے, اب یہ سلامتی میں ہے, ہٹا دو اس سے, اب یہ سلامتی میں ہے. صرف سلام کی وجہ سے. ایک صاحب نے مجھے اپنا خواب سنا ہے, لوگ بہت خواب سناتے ہیں, کم خواب بیان کرتا ہوں. مجھ سے خواب سنا ہے, مجھے کہنے لگے خواب میں کوئی بات ہو تو اکثر میرے والد آتے ہیں, والدہ آتی ہے, یا کوئی درویش ایک بتائے وہ آتے ہیں, مجھے حالات بتاتے ہیں. ایک دم میرے والد آئے, کہنے لگے بیٹا فلاں جگہ تو جا رہا تھا اور چاہتے ہوئے تیرا پاؤں پھسلا تھا اور تم سمجھ گیا تھا, اس وقت کسی کے سلام کا جواب تجھے کام آیا تھا, ورنہ اس وقت 3 جگہوں سے تیری ہڈی ٹوٹنی تھی, 3 جگہوں سے تیری ہڈی ٹوٹنی تھی. بیٹا کسی کے سلام کا جواب تیرے کام آ گیا. وہ ایسا کوئی اللہ کا درویش یا نیک تھا جس نے تیرے اوپر سلام کہا اور سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب دیا, سلام کا جواب دیا اس نے, اور اس کے سلام کا جواب تجھے کام آ گیا. عجیب بات ہے. ہمارے ارد گرد تو اللہ کرے دعائیں نہ ہٹ جائیں اور ہماری نسلوں کے ارد گرد دعائیں نہ ہٹ جائیں. یہ دعاؤں کا سرمایہ ساتھ رہے, چلتے رہیں گے, مچلتے رہیں گے, پھلتے رہیں گے, پھولتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, سنبھلتے رہیں گے. اگر دعاؤں کا سرمایہ ہم سے چھوٹ گیا ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے. علاج کے پیسے ہوتے ہیں, آخری ہسپتال ڈاکٹر اپنا پیارا اپنا عزیز اس میں داخل ہے, سمجھ کچھ نہیں آ رہی, آخر کار دعاؤں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور کسی اللہ والے کے پاس کہتے ہیں دعا فرما دیں, یا سورۃ یاسین پڑھ کے کہتے ہیں
دعا کر دیں، یا ذکر پڑھتے ہیں، یا کوئی شفا کے عمل کرتے ہیں، سرمایہ تو سب کچھ ہوتا ہے، مال، آخری درجے کی سائنس کا علاج، ساری دنیا کی احتیاطیں، اور حالت میں سنبھل نہیں رہی، آخر کیوں تمام مذاہب دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کوئی کلیسا میں، کوئی چرچ میں، اور کہیں کوئی مسجد میں، یہ سارے ہیلے وہی ہیں کہ غیبی مدد کو پکارنا، ایسی غیبی اندیکھی مدد جو نظر نہیں آتی پر آ جاتی ہے، نظر نہیں آتی پر آ جاتی ہے، یہ سارا اس کو پکارنا ہے۔ کیا میں آپ سوچیں، آج ہم اس دنیا سے اچانک رخصت ہو جائیں، کیا ہم اپنے لیے، اپنی قبر میں، اپنے لیے، اپنی آخرت میں، کیا اپنی پل صراط کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کوئی دعا کا سرمایہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مختلف چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے عمل اٹھنے والے قدموں کی شکل میں، کیا ہم کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیا ہم کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو فاقہ غربت، تنگدستی دے کے جا رہے ہیں، یا مال تو دے کے جا رہے ہیں اور ان سے چین اور سکون چھین کے جا رہے ہیں؟ جس مال نے ان کی زندگی کو بے چین، بے سکون اور برباد کر دیا، اس مال کا وہ کیا کریں گے؟ ایسے بڑے بڑے مالدار میرے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے مالدار جن کے باہرلے ملک کے بینکوں میں خزانے ہیں، میں نے ان کی زندگی کو آخری بدحال دیکھا، یا پھر نشے کا سہارا، یا پھر ریسوں کا سہارا، یا پھر بری صحبتوں اور برے دوستوں کا سہارا۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس غم مٹانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی زندگی جو زندگی آپ دے دیں اور جس زندگی میں چین ہو، سکون ہو، کوئی ایسی زندگی کا راستہ ہے؟ ایک دوست کہتے ہیں میں نے ایک ملک کے اندر ایک بندے کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے نا اس نے اس دل پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے کیا ہوا؟ کہاں ایک جگہ خالی تھی، بھر گئی ہے، ایک جگہ خالی تھی، بھر گئی ہے، یہ اندر تن من، یہ اندر سب کچھ خالی تھا، یہ بھر گیا، ایک جگہ خالی تھی، بھر گئی، ایک جگہ خالی تھی، یہ بھر گئی۔ روحانی دنیا کے بغیر زندگی کا چین نہیں ہے، جس مذہب کو تلاش کریں کر لیں، اور روحانی دنیا اندیکھی طاقت کو دعوت دیں۔ میرا رب اندیکھی طاقت ہے، اس کی مدد اندیکھی طاقت ہے، اور اللہ کے حبیب کا نور اندیکھی برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ اندیکھی دنیا میرے ساتھ ہو جائے۔ جنات کو کیوں تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جنات کو، اور جنات کے بارے میں کیوں ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ جنات ہماری زندگی کے تابع ہو جائے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک اندیکھی مدد۔ ہمارے ایک صاحب تھے، آج کو 14-15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں آخر میں ایک لفظ لکھتے ہیں، حمزاد کا عاشق، حمزاد کا متلاشی، کہ کسی طرح مجھے کوئی جن ایسا دے دیں جو میرے تابع ہو جائے، اور بس میں ہوں اور وہ جن ہو، کوئی حمزاد ایسا ہو جو میرے کام کر دے اور میری مشکل میں میرا ساتھ دے اور میری الجھن میں میرا ساتھ دے۔ اندیکھی طاقت، اندیکھی قوت اور اندیکھی وجود کی تلاش کا نام دعا ہے۔ پھر سنیں، اندیکھی طاقت، اندیکھی قوت اور اندیکھی وجود کی تلاش کا نام دعا ہے، جو میری مدد کو پہنچے، جو میرے غموں کو ٹلوائے، جو میری مشکلوں کو حل کرائے، جو میری ناکامیاں ختم کرے، جو مجھے عزتوں کے تاج پہنائے، جو مجھے سرخرویوں کے سہرے پہنائے۔ وہ ایک طاقت کہاں سے ملے گی مجھے؟ اپنی نسلوں کے لیے وہ سرمایہ چھوڑ کے جانا ہے، ورنہ میری طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے ایسے مالدار آتے ہیں جن کے وڈیرے باپ دادا کی جاگیریں مال ہیں، پر زندگی کا چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب آئے، ابھی ہفتہ دو پہلے، وہ بات کر رہے تھے اور رو رہے تھے، میں ٹشو دے رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ مختصر بات کریں، پیچھے ملاقاتوں کی لائن ہے، میں نے سب کو وقت دینا ہے۔ کہنے لگا ایسا ممکن نہیں میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں، مجھے یہاں سکون ملتا ہے جب سے میں یہاں آیا ہوں، اور چین ملتا ہے، آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں۔ میں نے کہا ہر بندے کی اپنی رازداری ہوتی ہے۔ کہنے لگا باہر بیٹھ جاؤں آپ کی اسی کلینک میں؟ بالکل بیٹھ جاؤں۔ اگر میں روز آ کے بیٹھ جاؤں تو بالکل بیٹھ جاؤں۔ ضروری نہیں کہ روز آپ سے ملاقات ہو، لیکن آپ کو بیٹھ جانے کی اجازت ہے۔ کہنے لگا یہاں آتا ہوں اور کبھی کبھی آپ کے تسبیح خانے آتا ہوں، آ کے ایسے بیٹھا رہتا ہوں، پھر لیٹ جاتا ہوں، پھر دیوار سے ٹیک لگاتا ہوں، مجھے کلیجے میں، من میں، اندر میں ایک جذبے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک، اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔
ठंडक का एहसास है। मैंने पूछा क्यों? कहा कि मेरे वालिद वो थे, आप जानते थे, नाम सुना था मशहूर? मैं हाँ जानता हूं। और कहा मेरे दादा और फिर मेरे परदादा और उनके, इसके पीछे मुझे कहीं से कोई दुआ नजर नहीं आ रही, किसी शक्ल में नेकी, इबादत, तस्बीह, कोई अमल, कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, कहीं नजर पीछे नहीं आ रही, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कुछ है या नहीं। इसलिए मेरी जिंदगी बेचैन और बेसुकून है। मेरी जिंदगी बेचैन और बेसुकून है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं मुसलसल सफर में था, आज 5 बजे पहुंचा हूं। गुज़िश्ता जुमेरात रात 10 के बाद निकला हूं, आज 5 बजे पहुंचा हूं। मुसलसल पहाड़ों के सफर में था। जिंदगी ने बहुत कुछ वहां सीखा भी है, और जिंदगी के सबक से मैंने बहुत कुछ हासिल भी किया है। मुझे तो लोग सिखाते हैं, लोग बताते हैं, मैं तालिब इल्म हूं, सीखता रहता, तो लोग सिखाते हैं। हर फर्द मुझे कोई ना कोई जिंदगी का सबक देता है। हर पत्थर, हर लकीर, हर रास्ता, हर मंजिल मुझे जिंदगी का कोई सबक देते हैं, और मुझे वो सबक मिलते हैं, सबक मिलते हैं। लोग मुझे ऐसे ऐसे मुशाहिदात और तजर्बात बताते हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि मुझे खुद सीखने को मिलता है। आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे मोती जो मैं समझता हूं कि अच्छा इतना हैरत अंगेज, इतना हैरत अंगेज, और वो आम से आदमी होते हैं, वो आम से बंदे जिन्हें हम आम आदमी समझते हैं, गांव देहात के रहने वाले सादा से बंदे, वो जिंदगी की बहुत ऐसी हैरत अंगेज राहें और रास्ते देते हैं, अक्ल इंसानी समझ नहीं आता। आज बहुत अरसे से हमारा राब्ता तो था, लेकिन मुलाकात हुई आज। उनकी मोहब्बत थी, उनकी चाहत थी। आजाद कश्मीर के साबका वजीर आजम, 2 दफा वजीर आजम रहे, सरदार अतीक अहमद खान, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के बेटे। बहुत तफसीली मुलाकात, पूछने को दिल नहीं चाहता था मेरी आगे सफर। एक पुराना राब्ता, एक पुराना ताल्लुक, सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में उनके घर मुलाकात। मुझे हैरत हुई, एक सियासतदान इतना अमाल की दुनिया में आगे, अजब बात, अमाल की। कहने लगे मैं 7वीं दफा मेंबर हूं आप असेंबली का, 7वीं दफा, और 2 बार वजीर आजम बना हूं कश्मीर का। ऐसा उनकी जिंदगी में, अमाल भरी जिंदगी, जिक्र भरी जिंदगी, तस्बीहात भरी जिंदगी, और इस फकीर से मोहब्बत का ताल्लुक भी वही अमाल, वही जिक्र, वही तस्बीहात, जिन चीजों से उन्होंने मुसलसल इस्तेफादा भी किया। कहने लगे इस्लामाबाद से मेरा हेलीकॉप्टर, वजीर आजम था तो हम रावलाकोट जाना था, मरी से गुजर, तो साथ में बैठा था कर्नल, वो कहने लगा जी हेलीकॉप्टर भी बता रहे हैं, दूरबीनें भी बता रही हैं, सारे तजर्बे बता रहे हैं कि आगे बादल हैं, खतरनाक हैं, हम सफर ना करें, हमें सफर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा भाई मैंने तो जरूरी पहुंचना है। और इधर मैंने अपने स्टाफ को कहा कि सूरत कुरैश पढ़ना शुरू करो। अपने स्टाफ से कहा सूरत कुरैश पढ़ना शुरू करो। मेरे स्टाफ को मैंने अमाल का चस्का दिया, हत्ता कि उनके सेक्रेटरी स्टाफ बता रहे थे कि सरदार साहब ने हमें बैतुल खला की दुआएं याद कराई हैं, जिक्र याद कराए हैं, तस्बीहां याद कराई हैं, वज़ाइफ याद कराए हैं, अमाल याद कराए हैं। तो कहा मैंने उनसे कहा कि सूरत कुरैश पढ़ने शुरू करो। कहने लगे कि 101 बार सूरत कुरैश का मेरे ऊपर यकीन है, मुझे एतमाद है, एतकाद है। मैंने बुखारा के सफर में कितनी दफा सूरत कुरैश की इजाजत दी थी जो वहां थे? 40 बार। वो 40 बार का यकीन हो या 101 बार का यकीन? और मैंने उसको कहा हेलीकॉप्टर ले चला, मेरा हुक्म था। और कहा ऐसे बादलों में से राहें बनती चली गई, और ऐसे महसूस होता था कि बादल हमारे लिए हट रहे हैं, हमारे उड़न खटोले के लिए, और राहें बनती गई, और हम सूरत कुरैश बढ़ते गए और अपनी मंजिल पे पहुंचे। वो हैरान, हेलीकॉप्टर की मशीन हैरान, उसका आला हैरान, उसके सारे सब निजाम हैरान है। दुआ की ताकत है, और वो सूरत कुरैश है, सूरत कुरैश। कहा मैं पंजाब के सफर में था, तो मैंने अपने सियासी सफर में मैंने जाना था हवेली, लखा, पाक पतंग, इस तरफ। वहां का एक पुलिस ऑफिसर था, मुझसे कहने लगा कि धुंध है बहुत ज्यादा, और हम धुंध में सफर नहीं कर सकेंगे, जगह जगह हादसे हैं, एक्सीडेंट हैं। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह राहें खुलेंगी। कहा मैंने सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर।
कहा मुझे सूरत कुरैश पे, आज की मुलाकात है तकरीबन 11 बजे दिन के, ये सूरत कुरैश पर इतना इत्तेकाद है, इतना इत्मीनान है, इतना यकीन है कि बस ऐसे जैसे कुन फायकुन, कुन फायकुन। और धुंध हटती गई, जगह जगह मैंने देखे हादसे हैं, राहें मिलती गई सूरत को। और कहा कि बाज गरीब लोगों को ऐसे मसाइल के हारे मारे, उनको बाज गरीब लोगों को मैं सूरत कुरैश बताई, उनको तो जो फायदा हुआ वो जिस दुकान में जाके बैठे उस दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी। उनको तो जो फायदा हुआ जिस दुकान में जाके बैठे उस दुकान में लाइन लग गई ग्राहकों की, और उस दुकान की सेल कहां से कहां चली गई। मैं हर से उस बंदे की बातें सुन रहा था। मैंने कहा आपकी पैदाइश कब की है? कहा 1955। वालिद साहब मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान 5 साल हुए फौत हुए। कहा कि हर साल चिल्ला करते थे 15 शाबान से ईद तक 2 चादरों में, एहराम में, और कम से कम खुराक खाते थे, भूखे रहते थे। इक़्तिदार में वो कश्मीर के बादशाहों के बावजूद भी वो अपना चिल्ला नहीं छोड़ते थे। कहा ये मेरा बेटा बैठा है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में मैं गया, बेटा पढ़ता है, मैं इसको सूरत कुरैश बता के आया, बेटा मुश्किल है सूरत कुरैश। कहा मैंने एक जगह इफ्तार करना था रोजा, उन्होंने कहा बहुत दूर जगह है, हम नहीं पहुंच सकेंगे, दरमियान में पुलें, ट्रैफिक ला। मैंने कहा पढ़ो सूरत कुरैश, 1 घंटा पहले पहुंच गए, अकलें हैरान। कहने लगे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। तो भाई मैं किसी नहीं, एक सियासी आदमी की बात बता रहा हूं। पेट्रोल खत्म हो जाए, अपनी सुई की तरफ ना देखना गाड़ी की, सूरत कुरैश पढ़ते जाना, मंजिल में पहुंच जाओगे। कहा ये मेरा बेटा बैठा है, इसकी गाड़ी खराब हो गई, मैं इसको सूरत कुरैश बताया, ये सूरत कुरैश 101 बार इसने पढ़ी, और पता नहीं कितने सैकड़ों मील ये गाड़ी चलाता रहा। वर्कशॉप के पास जब गया वो कहता है मुमकिन नहीं कि तेरी गाड़ी इतना सा चल गई हो। उसने कहा चली है। मैं कहा न्यूयॉर्क से कहां पहुंचाऊं। उसकी अक्ल दंग है कि इस बीमारी में, यानी इतने बड़े नक्स में, यह गाड़ी इतना सफर कर सकती है। हाँ कर सकती है, दुआओं की ताकत है, दुआओं की तासीर है, दुआओं का कमाल है। कहा मीटर पे दम कर दें, उसकी तासीर, गाड़ी के मीटर पे दम कर दे सूरत कुरैश, उसकी तासीर। कोई नामुमकिन मसला हो, हल ना हो रहा हो, उसकी तासीर। फिर एक और बात बताए, कहने लगे मैं असहाब कहफ का तावीज लिखता हूं, सख्त तरीन बारिश हो रही हो और होने वाली हो, और मेरा सफर हो या जलसा हो या मीटिंग हो, मैं कहता हूं ये तावीज उठा के दरख्त से टांगो, यूं दरख्त से टांगते हैं, बारिश रुक जाती। असहाब कहफ का तावीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिहुर्मत यमली का मक्सल मीना कशफ तत्तब यूनुस इदराफत यूनुस कशाफत यूनुस यवानस वोस वकल रहम कितमीर। असहाब कहफ। और कहा जिसको जिस मकसद के लिए तावीज देता हूं उसका काम हो जाता है। मैंने कहा आप तो फिर आस्ताने आलिया, उनका इलाके का नाम गाजियाबाद, धी कोट के साथ। मैंने कहा आस्ताने आलिया गाजियाबाद के आप ज्यादा नशीन है, पीर हैं आप। कहने लगे जब मेरे वालिद फौत हुए थे, जम्मू में 7 रोज तक सोग मनाया गया था। हिंदू और सिखों ने, ये वो शख्स है जब 47 में हमें रुखसत किया था, इस शख्स ने, इसने हमारी बच्चियों की इज्जतों का मुहाफिज बन गया था। कहा कि एक मोतीलाल था, जज था त्राणखल में, उसको कत्ल कर दिया। उसकी मां और बीवी हामला थी, पहली औलाद जवान थी वो। कहा कि उन्होंने मेरे वालिद के यहाँ जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया, वालिद साहब ने इलाका मकान में, बच्चा हो गया। ओके हम नहीं जाएंगे, हमें इस घर में इज्जत मिली है, तहफ़्फ़ुज़ मिला है। बात असल में हमारी चली बहावलपुर में। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं आबासी हूं। मैंने कहा आप बहावलपुर से आए हैं? कहने लगा हाँ। मैंने कहा नवाब बहावलपुर ने भी यही कुछ किया, किसी हिंदू को सिख को कत्ल नहीं होने दिया था, अपनी फौजों को साथ भेजा था कि इनको बॉर्डर पार करा रहा हूं। आखिरकार मैं कहा हमें दरिया में धक्का दे रहे, हम नहीं जाएंगे। कहा मेरे वालिद फिर आकर उसे लाहौर के वाघा बॉर्डर में खुद लेके आए और पहुंचा के आए, और कहा कि शारजा में एक दफा गए, मेरे वालिद एक जगह कोई मीटिंग थी, उन्होंने पूछा कि ये सरदार अब्दुल कयूम खान ये है। उन्होंने कहा कदमों में बैठ के रोता रहा वो बंदा कि आपने हमें इज्जत दी थी। कहा कि जो मुश्किल हो सूरत कुरैश, ये सारी तस्बीहानी की आवाज वो बंदा बोल रहा था। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।